وہ سمندروں میں اور وہ طویل سفر بھی اگر ان کو کرنے پڑتے تو وہ سفر کرتے اور اس علم کو حاصل کرتے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الی دانیال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت دانیال کی طرف یہ وحی نازل فرمایا ان امقت عبیدی الیہ الجاہل المستخف بحق اہل العلم، فرمایا میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے ناپسندیدہ انسان میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو جاہل ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ پھر اہل علم کو خفت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خود جاہل ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اہل علم کی تکریم کرے، ان کی تعظیم کرے اور ان سے جا کے استفادہ کرے، جاہل ہے۔ اور المستخف بحق اہل العلم التارک للاقتداء بہم، وہ ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو ان کے اہل علم کے حقوق کو نہیں سمجھتا، معمولی سمجھتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے۔ التارک للاقتداء بہم، ان کی اقتداء کو ترک کرتا ہے، ان کی اقتداء نہیں کرتا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا، اپنی زندگی ان سے پوچھ کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں گزارتا۔ وَإِنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي إِلَيَّ، اور میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ فرد ہیں التقی الطالب للثواب الجزیل، وہ متقی ہے جو کہ ثواب جزیل، ثواب کثیر کا طلبگار اور متلاشی ہو، اللازم للعلماء، اللازم للعلماء، ہم وقت وہ علماء کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سایہ کی طرح علماء کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو کام کرنا ہو علماء سے پوچھ کے اور ان کی رہنمائی میں انجام دیتا ہے۔ التابع للحلماء القابل عن الحکماء، وہ حلیم لوگوں کا تابع دار یا ان کا اطاعت گزار ہوتا ہے اور حکماء کی باتوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے فقہہ فی الدین، اس کو تفقہ فی الدین کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان ابی جعفر الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر المعیشہ، آپ نے فرمایا ہاں وہ کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ التفقہ فی الدین، کمال کا اعلیٰ ترین جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان التفقہ فی الدین، تفقہ فے قاف ہے سمجھنا، الفہم کے معنی میں ہے، ان من شیء الا یسبح، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ولکن لا تفقہون، تم ان کی تسبیح کو، ان کی بولی کو نہیں سمجھتے۔ فقہ کا معنی سمجھنا ہے۔ اکثر ان روایات میں فقہ وہ اصطلاحی معنی بے معنی یہ اجتہاد نہیں ہے، دین کو سمجھنا۔ کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے۔ والصبر علی النائبہ، کوئی مصیبت اگر نازل ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ حرف شکایت اس کی زبان پہ نہ آئے، اس کے مقابلے میں صبر اور تحمل سے کام لے۔ وتقدیر المعیشہ، اور معیشت میں میانہ روی، نہ وہ اسراف سے کام لے اور وہ نہ بخل اور اس سے اور کنجوسی سے۔ علی ابن ابی حمزہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو، فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی، جو اپنے دین کو نہیں سمجھتا وہ معاشرے میں بے شک اپنے آپ کو بہت بڑا سکالر سمجھے اور اہل علم کو خاطر میں نہ لائے، لیکن اس میں اور عرب بدو میں معصوم کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اپنی توحید کو نہیں سمجھتا، جو عدل کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، جو نبوت کو، امامت کو اور قیامت کو نہیں سمجھتا، جو اپنے وہ طرز زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ طرز زندگی کو نہیں سمجھتا، وہ عربی، وہ عرب بدو ہے۔ ان اللہ تعالی یقول
لیتفقہوا فی الدین، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، وہ اپنا گھر بار چھوڑیں اور ہجرت کریں اور کسی علمی مرکز میں جا کے داخلہ لیں، لیتفقہوا فی الدین، اور جا کے وہاں دین کو سمجھیں، دین کے اصول کو سمجھیں، دین کے فروع کو سمجھیں، عقائد کو سمجھیں، اور ان اعمال کو اور ان کے طریقے کو سمجھیں کہ جس کا ان کی عملی زندگی سے تعلق ہے، تاکہ جب وہ علم سے حصول علم سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنا وطن پہنچتے ہیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، لعلہم یحذرون، شاید ان کے ڈرانے کے نتیجے میں یہ ڈر جائیں اور ان کاموں سے، ان محرمات کے ارتکاب سے باز آئیں کہ جس سے وہ آلودہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی عبادت ہے، اور عبادت اس وقت تک صحیح طریقے سے اور صحیح انداز میں انجام نہیں پا سکتی کہ جب تک عبادت سے متعلق احکام کو نہ سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفقہ فی الدین کے بعد پھر اپنے اپنے مراکز میں جا کے اس کی تبلیغ اور انذار کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔